الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے تورات اور اس سے جو ملحق کتابیں ہیں، اسفار، ان کی تحریف کے دلائل اور ان کی تحریف کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج اس حوالے سے ہمارے پاس اس کی مثالوں میں سے آخری حصہ ہے جس کو انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہود کیا نظریہ رکھتے ہیں اور یہود جو ہے ان کے عقائد کیا ہیں۔ اس کا اندازہ جو ہے وہ آج ہمیں ان کی کتابوں سے جو عبارتیں ہیں اس سے پڑھنے سے ہوگا کہ یہود اللہ تعالیٰ کا کتنا احترام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی کتنی محبت اور کتنا ان سے جو ہے وہ احترام، ان کا احترام ان کے دل کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو جز ہے وہ ہے تحریف شدہ تورات میں صفات باری تعالیٰ، یعنی جو اس وقت تورات محرف یہود کے پاس یا نصارہ کے پاس موجود ہے عہد قدیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں جو اللہ کی شیان شان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے گزشتہ عقیدہ نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا تھا، 1 نمبر جو ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اور وہی معبود برحق ہے جس کا ہر مسلمان اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اقرار بھی کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اور یہ مشترکہ دعوت ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی، لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید کی دعوت مشترکہ دعوت ہے۔ تمام انبیاء کا مشن یہی تھا کہ کائنات کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ان کے خالق کی بندگی میں لگایا جائے، اور اللہ تعالیٰ جب خالق اور مالک ہے تو اس کے بارے میں ہم اچھی صفات سوچیں گے، اور اچھی صفات جو ہے وہ ان سے اللہ تعالیٰ کو موصوف کریں گے، نہ کہ گھٹیا اور ناقص اور ایسی صفات کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ بیان کرنا تو درکنار، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صفات۔ اس وجہ سے علماء کرام اور جو ائمہ اعظام اور سلف صالحین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو کیفیات ہیں ان کے اندر پڑھنے سے اور کیفیت بیان کرنے سے بڑی سختی سے روکا کرتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن کے اندر کوئی ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں آئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان شان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامل صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جیسے ہم نے جانا کہ کسی طرح سے بھی کسی قسم کا ذرہ بھی نقص اور عیب نہیں ہے، اور یہ چیز جو اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل صفات سے موصوف ہے اور کسی قسم کا اس کی صفات میں نقص اور جو ہے وہ عیب نہیں ہے، یہ بات اور یہ اصول اور قاعدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں طے شدہ ہے اور تمام امتوں کے ہاں طے شدہ ہے، اور ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی ہے، جیسا کہ تورات اور انجیل کے اندر دیگر متعدد مقامات کے اندر آج بھی آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ پہ دلالت کرتی، تو پھر ایسی چیزیں اس کے اندر کیسے آ سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان شان نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی نفی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نفی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمال احاطہ کی نفی کرتی ہیں۔ ایسی چیزیں پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ کتاب ہے اس کے اندر، جس کو اللہ نے بطور شریعت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا تورات کی صورت میں، اس کے اندر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہوں جو اللہ کی شان شان نہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری چیزوں کا تورات کے اندر پایا جانا یہ ان کی تحریف کی اور ان کے محرف ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے کفر کیا، اپنے دین سے بھٹک گئے، حق سے دور چلے گئے، اور جس وجہ سے ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا، اور اس بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جہالت پر مبنی باتیں کی، رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جہالت پر مبنی باتیں کی، ایسی باتیں کہ جو جاہل لوگ کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی ایسا جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ مولد بن گئے، بے دین بن گئے، بتوں کے پجاری بن گئے، خواہشات کے پجاری بن گئے، اس وجہ سے ان لوگوں نے پھر اللہ کے بارے میں بھی، جیسے کوئی نشئی آدمی جہاز آدمی کو باتیں کرتا ہے
ایسے انہوں نے وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں کی کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ دین پر چلنے والے لوگ ہیں، یعنی یہ نبی کسی کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے. یعنی اگر آپ ان کی یہ باتیں ان کی کتابوں کے اندر پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نبی کو ماننے والے ہیں، یہ موسیٰ کے امتی ہیں. مجھے بتائیں جو نبی کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں کہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں جھکتے ہوئے، تو وہ جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے ٹیڑھے ہو کر جو ہے وہ سیدھے ہو کر اندر پہلے ٹانگیں آگے کر رہے ہیں پھر پیچھے سے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا جو ہے وہ ہتاتن کہو، انہوں نے کہا ہنتاتن کہنا شروع کر دیا. یعنی الٹ قوم چلتی تھی ہمیشہ، ادھر چلاؤ تو ادھر، کالی بیٹوں کی طرح. تو کیا وہ انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے جو زندگی میں ایسی ایسی جرت کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے؟ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے؟ یقیناً وہ کر سکتے ہیں. تو چلیے خیر، تو ایسے الفاظ انہوں نے کہا. قرآن کریم نے کچھ نقل کیے ہیں ان کے الفاظ اور کچھ ان کی کتابوں کے اندر سے ہم ذکر کریں گے. قرآن کریم نے ان کے بارے میں جو الفاظ نقل کیے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں. ولعنوا، اور یہ لعنت کیے گئے ہیں بسبب اس کے، بما قالوا، جو انہوں نے کہا. اس مقولے کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو کھلا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل تو نہیں جیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو دیتا ہے فلاں کو ہمیں کیوں نہیں دیتا. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. لیکن اب صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے تو ایک حکمت کے پیش نظر اور ایک خاص مقدار کے اندر. اگر اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ وافر مقدار میں اتار دے ضرورت سے زائد تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے. اللہ جانتا ہے کس کو کہاں کس حالت پہ رکھنا ہے. اگر سارے لوگ ہی غنی ہوتے تو ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا کون ہوتا، ایک دوسرے کا درد رکھنے والا کون ہوتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اب اگر ایک بندے کو اللہ دے رہا ہے دوسرے کو نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس اور بخیل ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا. یہ تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مشیت اور ارادہ چھیننے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر نعوذ باللہ مشیت اور ارادہ ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ لے کر آگے جو جہمیہ اور معطلہ اور یہ جو لوگ تعطیل کرنے والے ہیں صفات کی، وہ انہی لوگوں سے متاثر ہوئے. کچھ فلاسفہ سے متاثر ہو گئے، کچھ ان سے متاثر ہو گئے. اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقولہ نقل کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ البتہ تحقیق سن لی ہے اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں، بڑے غنی ہو بھائی تم. سنکتب ما قالوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم لکھیں گے جو انہوں نے، ضرور ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا. وقتلہم الانبیاء، اور یہ بھی ہم لکھیں گے کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی بہتان بازیاں بھی کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء کو شہید بھی کیا ہے. یہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، یہ بھی سب کچھ موجود ہے. ایک تو تمہارے اقوال کا تمہیں بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی، دوسرا تمہارے افعال کی بھی تمہیں سزا ملے گی جو انبیاء کے ساتھ تم اشر کر رہے. کتنے انبیاء کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا. جناب زکریہ علیہ السلام کو، جناب یحییٰ کو آپ دیکھیں کیسے انہوں نے کیا. ان دونوں میں سے ایک کو انہوں نے آرے کے ساتھ جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا. اس طرح کتنے انبیاء کو انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، دیگر انبیاء، بہت سارے انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا انہوں نے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرنا ان کا اپنے انبیاء کو ناحق، بغیر کسی حق کے، بلا وجہ. یہ بھی اللہ نے فرمایا ہم لکھیں گے. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے اس وقت، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو تم عذاب جلنے کا عذاب، یعنی جلا دینے والا عذاب. اس کفر میں واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب تورات اور اس کے ملحقات میں تحریف کا واقع ہونا ہے. تحریف کا واقع ہونا یہ اصل میں ان کے کفر اور ان چیزوں کی طرف جانے کا ایک سبب ہے. کتب یہود میں، یہ تو ہم قرآن کریم کی روشنی میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا وہ ہم نے اس کے بارے میں 2 آیات پیش کی. اس کے بعد ان کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا کچھ موجود ہے، حوالے کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ سے انہوں نے موصوف کیا، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، وہ تو مقصد جب ایک اشارات تھے. اب ہم حوالے کے ساتھ بات کریں.
انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اور ان کی عبارتوں سے، ان کی کلام سے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے تھکاوٹ سے موصوف کیا۔ یہود کی کتب میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق سے تھک گیا اور اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ سفر تکوین کے اندر موجود ہے، جز نمبر 2 صفحہ نمبر 2 کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ 7ویں دن اپنے عمل سے فارغ ہوا اور پھر اس کے بعد آرام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ 7ویں دن یعنی 6 دن کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کی، اس کے بعد 7ویں دن جب اللہ فارغ ہوا تو فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام کیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سستایا، والعیاذ باللہ۔ سفر خروج کے اندر ہے، کیونکہ 6 دن میں رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور سانس لی، اور 7ویں دن آرام کیا اور سانس لی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قول کی تردید کرتے ہوئے اس کے بطلان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، 6 دنوں میں۔ وما مسنا من لغوب، اور نہیں چھوا ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے، تھکاوٹ ہمارے پاس سے بھی نہیں گزری۔ تم تھکاوٹ کی بات کرتے ہو، تھکاوٹ تو ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرتی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب اتنی بڑی جرت کر سکتے ہیں تو انبیاء کے بارے میں اور دیگر بنی آدم کے بارے میں کیسے نہیں کر سکتے؟ ابھی تم آگے ذرا دیکھتے جاؤ۔ یہود کا اللہ تعالیٰ کو لا علمی اور جہالت سے موصوف کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہم یہاں لا علمی لکھ لیں، لا علمی اور جہالت سے موصوف کرنا۔ کتب یہود میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صفت جہل سے موصوف کیا گیا، جیسا کہ سفر تکوین جز نمبر 8 صفحہ نمبر 3 میں ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے جنت میں رب کے چلنے کی آواز سنی۔ اب آپ دیکھیے ذرا، اس کو سنیں اور جو صوفیاء کے ہاں شگوفے ہیں، صوفیاء کے ہاں اس کو بھی آپ سنیں، دونوں کا تقابل کریں، بالکل آپ کو سیم چیزیں نظر آئیں۔ یہ صوفیاء کہاں سے لیتے ہیں یہ ساری معلومات؟ اب ذرا اس واقعے کو سنیں، اور وہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا، اس دن کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم، پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر کیوں کہلائے؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی جنت میں چہل رہے تھے، چہل پہل کر رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، نیچے کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ پھسل کر گرنے لگا، تو پیر عبد القادر جیلانی نے جلدی سے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا۔ اللہ نے فرمایا تو دستگیر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا راجعون۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا یہ واقعہ بھی سن لیں، سیم اسی طرح کا واقعہ، اور ایک اور واقعہ میں ان کا ایڈ کروں گا۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے جنت میں رب کے چلنے کی آواز سنی۔ اس کا مطلب رب ایک شخص ہے، والعیاذ باللہ، رب ایک شخص ہے جو بنی آدم کی طرح اور چلتا ہے۔ نمبر 1 یہ خرابی۔ تو دونوں فوراً جنت کے درختوں کی اوڑ میں چھپ گئے، والعیاذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے رب کے جنت میں چلنے کی آواز کو سنا تو دونوں درختوں کی اوڑ میں چھپ گئے۔ کس سے؟ رب العالمین سے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس اللہ رب العالمین سے آدم اور حوا چھپ گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز مخفی ہے؟ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی ذرہ برابر بھی چیز نہیں چھپتی، اور یہ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا دونوں ہی چھپ گئے، ذرہ نہیں چھپ سکتا لیکن آدم اور حوا چھپ گئے۔ اچھا آگے سنیے، تو جب آدم اور حوا چھپ گئے تو رب نے آواز دیتے ہوئے کہا اے آدم تم کہاں ہو؟ والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ یہ تو جیسے بچے کھیلتے ہیں، جیسے بچے جو ہے وہ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ یہ آدم اور اللہ تعالیٰ اور حوا کا یہ کھیل بنا رہے ہیں۔ اتنی بڑی جرت اللہ تعالیٰ خالق کائنات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا آدم تم کہاں ہو؟ تو آگے سے آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے رب میں تیرے چلنے کی آواز تو سن لی تھی، شرم کے مارے اپنے آپ کو چھپا لیا کیونکہ میں ننگا تھا۔ اس پر رب نے آدم سے پوچھا کیا تم نے وہ شجر ممنوعہ سے تو نہیں کھایا؟ یعنی جس درخت سے میں نے تمہیں کھانے سے روکا تھا کیا تم نے وہ تو نہیں کھا لیا کہیں تمہارا لباس اتر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کا چھپنا بھی اللہ کو معلوم نہیں، اور ان کا درخت سے کھانا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ چلتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے جیسے جیسے جو ہے وہ انسان چہل قدمی کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اب اس مذکورہ عبارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ کو لا علمی سے موصوف کیا. پہلے آدم کے چھپنے کا اللہ کو علم نہیں، دوسرا ان کا جو ہے وہ شجر ممنوعہ سے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ کیا تم نے اس درخت سے تو نہیں کہیں کھا لیا. یہ کھلا کفر نہیں تو اور کیا ہے. قرآن کریم میں ان سب باتوں کی تردید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. پس ان دونوں کو دھوکے سے وہ نیچے لے گیا شیطان. فَلَمَّا ذَاقَا پس جب ان دونوں نے چکھ لیا الشَّجَرَةَ درخت سے بدت لہما یعنی وہ شجر ممنوعہ سے بدت لہما سوآتہما تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرم گاہیں. وطفقا یعنی ننگی ہو گئی مطلب ظاہر ہو گئی، اس سے پردہ ختم ہو گیا. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور وہ دونوں شروع ہوئے وطفقا اور دونوں شروع ہوئے یخصفان علیہما وہ چپکا رہے تھے لگا رہے تھے اپنی شرمگاہوں پر من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے. وناداہما ربہما اب یہاں ذرا دیکھیں آپ غور کریں. وناداہما یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نبی کائنات علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں. اور یہاں تو اس کا ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا. آگے آپ دیکھیں وناداہما اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آواز دے کر کہا ربہما ان کے رب نے الم انہکما ان تلکما الشجرہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو. اس کا مطلب اللہ کو پتہ چل گیا ہے، اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا یہ ہونا ہے، اللہ نے تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. حدیث کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ نے تو وہ سب چیزیں 50,000 سال پہلے تخلیق سے بھی زمین و آسمان کی لکھ دی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ پوچھ رہا ہے کہ آدم تم نے تو درخت سے تو نہیں کھا لیا، شجرہ ممنوعہ سے تو تم نے نہیں کھا لیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم انہکما ان تلکما الشجرہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا دونوں کو اس درخت سے. واقل لکما اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. تو یہاں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں کیا کہ آدم تم کہاں ہو اور کیا تم نے شجر ممنوعہ سے کھایا ہے یا نہیں کھایا، جیسا کہ یہود اس کے بارے میں گمان کرتے. اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ندامت اور افسوس سے بھی موصوف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوتی ہے اپنے بعض افعال پر. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہے نعوذ باللہ. یہود کا یہ گمان ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی، جیسا کہ سفر خروج میں ہے. سفر خروج میں ہے پس رب کو اس شر پر ندامت ہوئی جس کا اس نے اپنے شعب یعنی بندوں سے ارادہ کیا تھا. شعب بندوں کو یہ کہتے ہیں جس کا اس نے اپنے شعب یعنی بندوں سے ارادہ کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کسی مصیبت کا، کسی پریشانی یا عذاب کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوا نعوذ باللہ کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان بازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعض افعال پر ندامت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا کہ جو وہ کرتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے لوگوں سے. وهم يسألون اور یہ پوچھے جائیں گے. ان لوگوں سے سوال ہوگا جو یہ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو خالق کائنات، وہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کہ اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیں بس میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا. ما يعبأ بكم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اب یہاں تو ندامت کا بالکل انکار ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کام پہ جو اللہ تعالیٰ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کر گزرتا ہے.
یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کسی بندے کے رونے چلانے اور ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کو افسوس ہو جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ولیعوذ باللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر ان کے اس بہتان بازی کی اللہ تعالیٰ نے تردید اور اس کے بطلان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ کہہ دو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا، فقد کذبتم، سو بے شک تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، تو پھر ان قریب اس کا انجام چمٹ جانے والا عذاب، یعنی لازمی، جو کبھی جدا ہونے والا نہیں، جو کبھی ٹلنے والا نہیں، وہ عذاب ہے۔ اور ان کی اپنی کتب میں اس جھوٹ کی، اس بہتان بازی کی ترتیب موجود ہے۔ سفر عدد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، یہ سفر عدد کے اندر ہے، اور یہ گزشتہ ان کا جو کتابچہ ہے اس کی تردید ہے۔ اس کا مطلب یہ تحریف کی کھلی دلیل ہے، تحریف کی واضح دلیل ہے۔ سفر عدد کے اندر جہاں بنی اسرائیل کی تعداد اور یہ ساری چیزیں، اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی انسان کا بیٹا ہے کہ اسے ندامت ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جہاں رشتے ہوتے ہیں وہاں اپنائیت ہوتی ہے، جہاں رشتے ہوتے ہیں وہاں افسوس اور ایک دوسرے کا احساس اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر باپ کا نقصان ہو گیا بیٹے کو افسوس ہوتا ہے، بیٹے کا نقصان ہو گیا باپ کو افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا بیٹا ہی نہیں، نہ تو اللہ انسان ہے کہ وہ جھوٹ بولے، انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اور نہ اللہ بنی آدم ہے، انسان کا بیٹا ہے کہ اسے ندامت ہو، تو آپ دیکھیں یہاں سفر عدد کے اندر ان کے گزشتہ سفر میں جو چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں موجود ہے، بہتان بازی، اس کا جو ہے وہ اس کی تردید اور بطلان موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ یہ چیزیں نہیں، بلکہ یہ محرف ہے، تحریف شدہ ہے، من گڑت ہے، اپنی طرف سے یہود نے بنائی ہوئی۔ اسی طرح یہاں انہوں نے بس نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک جگہ پر، بلکہ ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ کو رونے اور آنسو بہانے والا موصوف کیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ روتا بھی ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ سفر ارمیہ کے اندر، سفر ارمیہ میں ہے، اگر تم رب کی بات کو نہیں سنو گے، اگر تم رب کی بات کو نہیں سنو گے اور اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو میں رو پڑوں گا، یعنی اگر تم رب کی، یعنی مراد میری، اگر تم رب کی یعنی میری، یہاں اس پہ عربی، چونکہ عربی کا میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے جو مترجم نسخے ہیں ان کا ہے جی، یعنی اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعوذ باللہ، اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے اور اس رب کی یعنی اطاعت نہیں کرو گے تو میں رو پڑوں گا۔ اس کے متصل بات مزید لکھتے ہیں، میری دونوں آنکھیں لیل و نہار آنسو بہانے کو تھم نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیعوذ باللہ، میری دونوں آنکھیں لیل و نہار آنسو بہانے کو تھم نہیں رہی، کیونکہ میری بندیوں میں سے ایک کنواری بندی کے ساتھ بڑی بے رحمی سے زیادتی ہوئی ہے۔ الفاظ بڑے سخت تھے، میں نے ان کو یعنی بدل کر، وہ تو وہاں بڑے سخت الفاظ جو ہے وہ نقل کیے گئے، دوسرے لفظوں میں وہاں ریپ کا ذکر تھا، ان کا ریپ ہوا ہے، لیکن میں نے ان کو بیچ میں سے جو ہے وہ سارا کٹنگ کر کے صرف میں نے اس کا ایک مفہوم ذکر کیا ہے، وگرنہ وہ الفاظ اس سے بھی سخت تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن رات میری آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہاتی رہی ہیں، تھم نہیں رہی، کیونکہ میری بندیوں میں سے ایک بندی کے ساتھ، کنواری بندی کے ساتھ بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب یہ سفر ارمیہ کے اندر اسی پہلی عبارت میں جہاں آنسو بہانے اور رونے کا ذکر ہے کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو میں روؤں گا، آنسو بہاؤں گا، وہاں آگے ہے کہ میری بندیوں میں سے ایک بندی کے ساتھ زیادتی ہوئی جس پر میرے آنسو تھمنے کو نہیں آ رہے۔ یہ سب واضح بہتان ہے جو یہود کی کتب، جو یہود کی کتاب اللہ تعالیٰ میں تحریف کرنے کی واضح دلیل ہے۔ چلیے یہاں تک تو یہود کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو بڑی بڑی باتیں کی اور بہتان بازیاں کی، اس کی ہم نے کوئی 4-5 مثالیں ہم نے دی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، خالق ہے یا مخلوق ہے۔ کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، خالق ہے یا مخلوق ہے۔ آگے مخلوق میں بھی درجات ہیں، اور مخلوقات میں سب سے افضل ترین بنی آدم ہے، سب سے افضل ترین انسانوں میں سے، وہ مخلوقات میں سے وہ بنی آدم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، یعنی ہم نے عزت سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو عزت دی۔ اب ان انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کام پہ اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت پر جو ہے وہ ان کو معمور کیا ہے، اور یہ جماعت ایسی ہے جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت پر معمور کی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتے، ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہتے، اچھی بات کرتے، یا پھر خاموش ہو جاتے، ان لوگوں نے ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو جہود ہیں، اللہ کی راہ میں ان کا تکلیفیں برداشت کرنا، اللہ کی راہ میں ان کا باتیں سننا، مسائب، مشکلات اور یہ ساری چیزیں، جہاد کرنا، اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اس کے برعکس انبیاء کرام علیہ السلام پہ ایسے گھٹیا قسم کے الزامات لگائے کہ گویا کہ نعوذ باللہ ایسے لوگوں کے سامنے اس کو باور کروایا کہ جیسے یہ انبیاء اپنی قوم کے سب سے کم تر اور سب سے نعوذ باللہ گناہگار لوگ تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم کے سب سے زیادہ جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کو کسی نہ کسی وجہ سے اتنی خبیث اور اتنی یہ ان کے اندر حسد اور بغض ہے کہ آپ تصور کریں کہ یہ صرف اپنے خاندانوں میں دوسرے خاندان سے عداوت کے اندر آ کر انہوں نے وہ نبی جس خاندان سے تھا ان کے مد مقابل اگر خاندان سے، انہوں نے اس نبی پر تبرہ کیا۔ یعنی اگر ان کے خاندان سے نبی نہیں دوسرے خاندان سے ہے تو انہوں نے اس نبی پر جا کے تبرہ کیا۔ اب نوح علیہ السلام پر انہوں نے تبرہ کیوں کیا؟ وہ اس وجہ سے جی چونکہ جو کنعان ہے، کنعان جو حام کا بیٹا کنعان تھا، کہتے ہیں جی اس نے اپنے باپ کی شرمگاہ کو ننگا دیکھا، اس طرح کی باتیں کی، اور وہ صرف اس وجہ سے چونکہ یہ جو یہود ہیں ان کا کنعانیین جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے تاریخ کے اندر، کنعانیین جو ہیں ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، جو پہلے بیت المقدس فلسطین کی سرزمین پر آباد تھے، جیسے ہم نے ذکر کیا پہلے کہ وہ عرب قبائل میں سے تھے جو وہاں منتقل ہوئے تھے، کنعانیین اور دیگر جو لوگ تھے، تو ان لوگوں کی ان سے عداوت اور دشمنی تھی۔ تو اب چونکہ وہ کنعان مطلب کہ نوح علیہ السلام کی آل میں سے ایک ہیں، تو انہوں نے ان کی وجہ سے نوح علیہ السلام پہ تبرہ کی۔ آپ تصور کریں ان پر بھی کی، میں نے وہ مثالیں یہاں نقل نہیں کی، ان پر بھی کی کہ انہوں نے اپنے باپ کی شرمگاہ کو دیکھا، انہوں نے کپڑا اٹھا دیا، تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کی۔ تو نوح علیہ السلام ان کے بارے میں یہود کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے والعیاذ باللہ شراب پی اور ننگے ہو گئے، شراب پی کر نشے میں آ کر اپنا تہ بند بھی اتار دیا، جیسا کہ سفر تکوین میں ہے، کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے کاشتکاری اور زراعت کے کام سے آغاز کیا، یعنی وہ کاشتکاری کرتے تھے، زراعت کا پیشہ ان کا تھا، اور انگور کی بیل لگائی اور پھر اس کی شراب بنا کر پی اور نشے میں اپنا تہ بند اتار کے پھینک دیا۔ یہ ساری جو یہ سٹوری ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے نقل کی کہ نوح علیہ السلام کاشتکاری سب سے پہلے کرتے تھے، زراعت کا پیشہ، اس سے انہوں نے انگوروں کی بیلیں لگائی، اس کی شراب بنائی اور شراب پی کر جو ہے نعوذ باللہ ننگے ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کو ان کے اپنے گھر والوں سے بدکاری کا الزام دیا، سفر تکوین میں ہے کہ لوط علیہ السلام نے نعوذ باللہ پہلے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، پھر چھوٹی کے ساتھ، جس کے نتیجے میں دونوں حاملہ ہوئیں۔ یہ محض بہتان بازی ہے، جبکہ قرآن کریم نے قرآن کریم میں ہے کہ ان کی قوم انہیں پاک بات تصور کرتی تھی۔ ان کی قوم کو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کیا دشمن قوم ان چیزوں کو چھوڑتی ہے؟ وہ تو سب سے پہلے نبی کی کمزوریوں کو ذکر کرتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے نبی کے اگر اس کی ذات کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو سب سے پہلے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر لوط علیہ السلام کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ یہ کہتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، بس تو اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ فما كان جواب قومه، بس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب سوائے اس کے مگر کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط، آل لوط کو نکالو یہاں سے، من قريتكم اپنی بستی سے، یعنی لوط اور ان کی آل کو، انهم اناس يتطهرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ دشمن ہیں ان کے، یہ ان کے مخالف ہیں لوط علیہ السلام کے،
وہ لوط اور ان کی آل کو پاک باز کہہ رہے ہیں، لیکن یہ خبیث جو ہیں یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں بدکاری اور زنا کا الزام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہارون علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ہارون علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہارون علیہ السلام نے وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ملاقات کے لیے بلایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کو بھی کہا کہ ساتھ لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام گئے، تو 40 لیلۃ کا ذکر ہے قرآن کریم میں، 40 راتوں تک جو ہے وہ ایک عہد تھا، ایک وقت تھا متعین، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے پہاڑ پہ۔ اب انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر جو واقعہ موجود ہے، قرآن کریم کے اندر جو واقعہ موجود ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اس میں اور دیگر مقامات پہ وہ یہ ہے کہ جو سامری جادوگر تھا اس نے قوم کے زیورات اکٹھے کیے عورتوں سے، اور ان زیورات کا بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کی پوجا پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لگا دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے اور یہی اصل میں حقیقت ہے، لیکن بنی اسرائیل نے بجائے سامری کے اوپر الزام دینے کے، جو اصل اس پورے جرم کا مجرم اور سزاوار ہے، انہوں نے یہ سارا ملبہ جو ہے اٹھا کر جناب ہارون علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور پہاڑ پہ چلے گئے اور کافی وقت گزر گیا، واپس نہ آئے، تو قوم بڑی بے چین ہو گئی۔ تو قوم جو ہے وہ جناب ہارون علیہ السلام کے پاس گئی، انہوں نے جا کر ان کے دائیں بائیں جا کے بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے، ان کو کہا کہ اٹھو اور ہمارے لیے بت یا الہ بناؤ۔ تو ہارون علیہ السلام نے انہیں زیورات اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنی عورتوں کے جو کانوں کے اندر، گلے کے اندر، جہاں جہاں بھی زیورات ہیں وہ سارے لے کے آؤ۔ تو قوم جو ہے وہ سارے زیورات اٹھا کے لے کے آئی۔ تو ہارون علیہ السلام نے انہیں اکٹھا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ اور کیا کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ اور یہ ساری تفصیل جو ہے یہ یعنی ہارون علیہ السلام کے بچڑا بنانے کی، اور ان کا پھر لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، یعنی اللہ کا نبی، آپ تصور کریں اللہ کا نبی بچڑا بنا رہا ہے اور وہ لوگوں کو نعوذ باللہ اس بچڑے کی اس کی عبادت کی تلقین کر رہا ہے اور اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ سفر خروج کے اندر موجود ہے۔ اپنے نبی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق، یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، داؤد علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لشکر میں سے ایک سپاہی کی بیوی سے بدفعلی کی، بدکاری کی نعوذ باللہ، جس سے وہ حاملہ ہوئی۔ پھر انہوں نے داؤد علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ جو ان کا عمل ہے، یہ جو ان کا مطلب کہ ان کا یہ نعوذ باللہ گناہ جو ہے، یہ کہیں ان لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے، انہوں نے کیا کیا؟ داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ کہتے ہیں انہوں نے اس سپاہی کو لشکر کے مقدمے میں، مقدمہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے، کیونکہ لشکر کے حصے ہیں مقدمہ، مؤخرہ، میسرہ، میمنہ، ساقہ وغیرہ وغیرہ، یہ 5 اس کے لشکر کے حصے ہوتے ہیں۔ تو ان میں مقدمہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے آگے ہوتا ہے، یعنی جو سب سے آگے پہلی صف ہوتی ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، لشکر کے پہلے حصے کو جو آگے آگے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے جب اس لشکر کے سپاہی کے اس کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کی، تو پھر ان کو اس لشکر کے ساتھ جو ہے سپاہی کو آگے مقدمے میں شامل کر دیا تاکہ وہ آگے آگے ہو، قتل ہو جائے تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیں اور اس کو اپنے نکاح میں لے آئیں۔ یہ سفر سمویل کے اندر موجود ہے، سفر سمویل کے اندر، سمویل ثانی کے اندر یہ موجود ہے عبارت کہ داؤد علیہ السلام نے یہ کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے مشرکہ عورتوں سے، ایسی مشرکہ عورتیں جو بتوں کی پجاری تھی، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کر لیا، ان کو اپنے نکاح میں لے آئے، اور پھر ان کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے کے ساتھ ان کے نظریے پر چلے گئے، یعنی مطلب جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی ایسے نعوذ باللہ ایک زمانہ گزر گیا، تو جب ان کے ساتھ رہنے میں کافی وقت گزر گیا تو سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ ان عورتوں کی طرح بتوں کے پجاری بن گئے۔ اور یہ بات جو ہے وہ سفر ملوک اول کے اندر ہے، سفر ملوک اول کے اندر، جیسے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ شروع میں ہم نے سفر اسفار پڑھے تھے، اور ان اسفار کے اندر ہم نے
پڑھا تھا کہ ان کے نام کیا ہیں سارے، وہ تقریباً ہم نے 15 کے قریب غالباً وہ ان کے نام اکٹھے سب کے لکھے تھے. ان کے اندر ہم نے یہ سفر سمویل اول اور سمویل ثانی، سفر ملوک اول ملوک ثانی اور ایام اول ایام ثانی، یہ سارے ہم نے پڑھے. تو ان کے اندر یہ سفر ملوک ہے جس کے اندر یہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ عبارتیں ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ تو چند ایک مثالیں دی گئی ہیں، بہت ساری اس سے بھی زیادہ گھٹیا قسم کے الزامات جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگائے گئے ہیں وہ ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن صرف ان کو زیادہ یعنی کہ گھٹیا قسم کے الفاظ اور عبارتیں ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ اس سے بھی زیادہ برے برے الزامات ہیں. اور مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو کامل الصفات ہے، اس جو صفات ناقصہ اور عیب سے پاک اور مبرہ ہے، اس کے بارے میں آسمانی کتاب کے اندر ایسی چیزیں آ سکتی ہیں. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اس بات کی تصدیق ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا سب سے افضل اور بہتر انسان ہوتا ہے، اخلاق میں، اسی طرح جو ہے وہ عادات میں، اور گناہوں سے مبرہ ہوتا ہے. بلکہ میں نے عقیدے کے اندر یہ عقیدے کے بارے میں ذکر کیا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جب ہم نے الایمان بالرسل پڑھا تھا تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جیسے ہم نے گزشتہ سمیسٹر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انبیاء اور رسل پر ایمان لانے کے اندر 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ہم نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچے نبی ہیں، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کفر اور شرک سے مبرہ ہے، کفر اور شرک سے مبرہ ہے، کفر اور شرک سے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہوں سے. نمبر 2، کفر اور شرک سے، کبیرہ گناہوں سے، اور تبلیغ اور رسالت کے اندر وہ معصوم ہے. تو 4 چیزوں کے اندر ہم نے کہا ان کی معصومیت ماننا ضروری ہے. ایک ہم نے کہا کفر اور شرک سے، اور دوسرا ہم نے کہا کہ جو ہے وہ ابلاغ اور تبلیغ میں، کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا انہوں نے وہ پہنچایا. 3 چیزیں ہوگی، کفر اور شرک سے، کبیرہ گناہوں سے، اور اسی طرح ہم نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، رسالت اور نبوت دی تھی، پیغام دیا تھا، انہوں نے اس کو پہنچایا ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہم نے کہا کہ اسی طرح پہنچایا، اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی. ایک تو پہنچایا ہے، حق ادا کیا، اور دوسرا اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی. تو یہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں یہ اس کے بالکل خلاف ہے. آخری جو پوائنٹ ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یہود کے حوالے سے، وہ ہے یوم آخرت پر ایمان. یوم آخرت کے متعلق ان کی کتابوں میں یعنی یہود کا عقیدہ کیا ہے. ہم چونکہ تورات کی بات کر رہے ہیں، کتب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے قرآن کریم کتاب کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، بلکہ جو آغاز میں وحی کی گئی اس کے اندر باقاعدہ آخرت کے عقیدے کے بارے میں بیان موجود ہے. جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں اور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک. اب یہاں اس کے اندر بھی آخرت کا عقیدہ موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ دوسری جگہ موجود ہے قال الذین یظنون، وہ طالوت اور جالوت کا جب آپس میں مقابلہ ہوا تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اب یہاں بھی جو ہے الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں. اب یہ ساری آیات جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہود کا آغاز میں یہ عقیدہ تھا، یہ آخرت کو مانتے تھے اور آخرت پر ان کا ایمان تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی کی گئی آغاز میں اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر تھا، یوم آخرت کا، جنت اور جہنم کا، ان سب چیزوں کا ذکر موجود تھا. اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر یہ چیزیں، جیسے ہماری شریعت کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ اور ذکر ہے، ایسے ہی ان کی کتابوں کے اندر بھی جنت اور جہنم کا ذکر موجود تھا. لیکن اگر ہم یہ جو اسفار ذکر کیے گئے ہیں، جو کتاب مقدس ان کی ہے عہد قدیم، اس کے جتنے اسفار ہیں اس کے اندر سے آپ کو جنت اور جہنم کا ذکر نہیں ملے گا، اس کے اندر آپ کو جنت اور جہنم کا ذکر نہیں ملے گا. بلکہ اس کے مقابلے کے اندر انہوں نے جب تحریف کی تو اس کے اندر انہوں نے کیا کہا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ أَوْ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں آگ چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن. اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد عذاب نہیں ہوگا، چند دن عذاب ہے، اس کے بعد عذاب نہیں ہوگا. اسی طرح انہوں نے کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جو ہے وہ داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا.
مطلب یہ کیا آخرت کے اندر جو ایمان مکمل ہمارا ہونا چاہیے کیا یہ اس کے مطابق ہے؟ قطعاً بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آغاز میں یہود موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کے اندر ان کا آخرت پر ایمان تھا اور ایسی عبارتیں۔ اس کے بعد جو تلمود ہے، تلمود جو ان کی کتابوں کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر آخرت کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر ترامیم کر کے کچھ چیزیں انہوں نے اس کے اندر شامل کی، کچھ چیزیں ان کے اندر سے نکال کے اس کو لکھا۔ وہ تلمود کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، صرف میں نے یہ یہاں ذکر کرنا مقصود یہ ہے کہ تلمود کے اندر جنت اور جہنم کا ذکر ہے، لیکن جو دیگر ہم نے یہ اسفار اور یہ کتابیں اور یہ جو عہد قدیم ذکر کیا ہے، اس کے اندر جنت اور جہنم اور ان چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ شاید کہیں آپ سمجھیں شاذ و نادر کہیں کسی جگہ پہ موجود ہو۔ انہوں نے سب وہ چیزیں اڑا دی جو آخرت سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے اور یہ ساری چیزیں آخرت کے حوالے سے جو سزائیں اور عذاب اور یہ سب کچھ انہوں نے اس میں سے اڑا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت کے حوالے سے بھی ان کی کتابوں کے اندر جو ثابت شدہ عقائد ہیں بنی اسرائیل کے ہاں یا ہمارے ہاں، اس کے خلاف چیزیں انہوں نے شامل کر دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتابیں تعریف شدہ ہیں، محرف ہیں اور یہ منزل من اللہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں عقیدہ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے وحی کی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر طالوت اور جالوت کے واقعے کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت کا یقین رکھتے تھے۔ ایک پوری جماعت ایسی تھی بنی اسرائیل میں جو اس بات پہ یقین اور ایمان رکھتی تھی۔ تو یہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلے ہمارے جو لیکچر ہوں گے وہ تلمود کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تلمود پہ بات کریں گے کہ تلمود کیا چیز ہے، اس کی تاریخ، تلمود کو تلمود کیوں کہتے ہیں اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اور یہ کب لکھا گیا، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔